کو گمراہ کر دیا کثیرن بڑی تعداد میں، وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ اور سیدھے رستے سے گمراہ ہو گئے، ہٹ گئے۔ میں آج مسلمانوں سے، نوجوانوں سے یہ پوچھتا ہوں، کیا تمہارے پاس اللہ کی کتاب نہیں ہے؟ کیا تمہارے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فہم موجود یا ان کی تفسیر موجود نہیں ہے جو تمہیں قرآن سمجھائے، موٹی موٹی باتیں، محکمات تمہیں سمجھ آئیں؟ پھر کیوں کتاب کے ہوتے ہوئے اپنے دین میں تم غلو کر سکتے ہو؟ تو یہ سب سے پہلی تباہی کا سبب ہے جو کسی فرد میں، یعنی کسی انڈیویجول میں یا کسی سوسائٹی کے اندر آتا ہے، جو اس کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ اب مان لو آپ ایک جگہ پر جاب کر رہے ہو، ٹھیک ہے، جاب کر رہے ہو، جاب کرتے ہوئے آپ نے اپنے سپیریئر کو کچھ انلیگل کرتے ہوئے دیکھا، ٹھیک ہے، وہ انلیگل کر رہا ہے، تو آپ نے اس کی محبت میں یا اس کی رسپیکٹ میں اس انلیگل ایکٹیویٹی کے اوپر آواز یا انلیگل کام کے اوپر آواز نہیں اٹھائی اور خاموش رہے۔ حقیقت کے اندر یہ بھی غلو کی کیٹیگری میں آتا ہے کہ آپ اس کی محبت، اس کی رسپیکٹ، اس کے آدر کے اندر اتنا غلو کر دیا کہ ستیہ آپ کے نزدیک کوئی معنی نہیں رکھتا، جبکہ سب سے اوپر جس چیز کو ہونا چاہیے تھا وہ ستیہ ہونا چاہیے تھا۔ نہ باس، نہ آپ کا کوئی سپیریئر، نہ کوئی اور انسان، سب سے اوپر آپ کا ستیہ ہونا چاہیے تھا۔ ستیہ سے اوپر کوئی چیز نہیں۔ اگر آپ نے ستیہ سے اوپر کسی چیز کو کر لیا ہے تو وہ غلو ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب آپ اس کو دیکھ لیں، کیا مسلم نوجوانوں نے کسی غیر نبی کو یا غیر اللہ کو غلو کا درجہ نہیں دیا ہوا؟ کیا صرف اہل کتاب، میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو تم اہل کتاب کی پیروی میں اس قدر ڈوب جاؤ گے کہ جیسے ایک پاؤں دوسرے پاؤں کے مشابہ ہوتا ہے۔ تو آپ اپنے اپنے معاشرے پہ خود غور کریں، خود آپ کو سمجھ آئے گی کہ کیا آپ اپنوں سے پہلے کی چیزوں کے اوپر اس طریقے سے نہیں پڑ گئے ہوئے۔ اب اپنی خود اصلاح کرنی ہے، ہاں خود اصلاح۔ میں نہیں زیادہ سمجھدار ہو بھائی آپ، میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ دوسری سب سے بڑی غلطی جو ہوئی تھی وہ میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، جو غلو کا رزلٹ بنتا ہے، غلو کے نتیجے میں جو رزلٹ بنتا ہے وہ آپ کے سامنے آنے لگے آپ کی اسکرین پر، وہ ہے تحریف۔ دوسری ریزن آپ سے پہلی قوموں کے اندر جس نے ان قوموں کو تباہ کیا، کانسٹیٹیوشنلی، مورلی، سوشلی، کلیکٹیولی یا انڈیویجولی، وہ تھی تحریف۔ تحریف کہتے ہیں فیبریکیٹ کرنا چیزوں کو، مینوپولیٹ کرنا چیزوں کو، انٹرپولیٹ کرنا کسی چیز کے اندر، چیزوں کو بدل دینا جو وہ اوریجنل نہیں تھی۔ چلیں سمجھانے کی مثال دیتا ہوں۔ قانون میں لکھا تھا کہ آپ نے شرک نہیں کرنا، مثال کے طور پر، تو آپ اس کو سننا غور سے سننا، قانون میں لکھا تھا کہ آپ نے مورتی پوجا یا شرک نہیں کرنا، تو آپ نے پتہ کیا کیا؟ آپ نے شرک کی ڈیفینیشن بدل دی، اسے کہتے ہیں تحریف۔ قانون میں لکھا تھا آپ نے انٹرسٹ، سود نہیں لینا، آپ نے انٹرسٹ کی، سود کی ڈیفینیشن بدل دی۔ قرآن میں لکھا یا قانون میں لکھا تھا کہ آپ نے حرام نہیں کمانا، آپ نے حرام کی، رشوت کی، برائبری کی،
اور مختلف قسم کی حرام ذرائع سورس آف انکم کی ڈیفینیشن بدل دی. اسے کہتے ہیں قانون کو مینیپولیٹ کرنا، ڈسٹارٹ کرنا، فیبریکیٹ کرنا، چینج کرنا، رد و بدل کرنا، ہاں تروڑ مروڑ دینا، بدل کے رکھ دینا، اس کو کہتے ہیں. اب مجھے پوری ایمانداری کے ساتھ بتاؤ، آج غور سے سننا، آج بائبل کے بارے میں خود اپنے سکولرز، آج سناتن دھرم کے اپنے سکولرز آپ کو اپنے منہ سے کہتے دکھائی دیتے ہیں ہماری کتابیں بدل چکی ہیں. ببلیکل سکولرز مانتے ہیں کہ اس میں فیبریکیشن ہوئی ہے. سناتن دھرم کے آچاریہ اور گرو مانتے ہیں کہ ہم نہیں اس کتاب کو مانتے، یہ کتاب بدل چکی ہوئی ہے، اس میں چینجنگ ہوئی ہے. کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ ان قوموں کی بربادی جس کارن ہوئی تھی، آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ قرآن کی حفاظت کا ذمہ جو اللہ نے لیا ہوا ہے، کیا آپ ان اصطلاحوں کو کہیں بدل کر تحریف مانوی کا کارن تو نہیں بن رہے؟ جیسے میں نے آپ کو ایک دو مثالیں دی. پچھلی قومیں کیا کرتی تھی؟ سورہ نساء کی چیپٹر 4 ورس 46 کہتی ہے من الذین ہادو. تو آؤ ایک ایسی قوم جو خود کو یہودی کہتی تھی، یحرفون الکلم عن مواضعہ، وہ کیا کرتی تھی؟ کلمے کو تبدیل نہیں کرتی تھی. چیک کرو، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. یہ جملہ جن کو عربی آتی ہے ان کو سمجھ آئے گی، یہ پوائنٹ سمجھ آئے گا. قرآن نے کیا کہا ہے، بڑے غور سے سننا. پچھلی قومیں کیا کرتی تھیں، اور کیا ہم وہ حرکت تو نہیں کہیں کر رہے، یا اگر خدا نہ خواستہ کسی کو دیکھ رہے ہیں یا کہیں کرنے والے ہیں تو اس سے بچ جائیں، یہ میرا مقصد ہے. تو دیکھو، جو خود کو یہودی کہتے تھے وہ ایک کام کرتے تھے. اللہ، وہ کام کیا تھا؟ اللہ نے فرمایا یحرفون الکلم عن مواضعہ، وہ کلمے کو اس کی جگہ سے ہٹا دیتے تھے. ہو توجہ کرنا، کلمہ نہیں بدل رہے، کلمے کی جگہ چینج، یعنی ورڈ چینج نہیں کر رہے، ورڈ کی پلیسمنٹ یا اس کا کانٹیکسٹ چینج کر رہے ہیں. ورڈ نہیں بدل رہے، ورڈ کا کانٹیکسٹ چینج کر رہے ہیں، اس کا سٹرکچر چینج کر رہے ہیں. یہ کر رہے تھے یہودی. آج ایمانداری کے ساتھ اے مسلم نوجوانوں، اپنے اپنے معاشروں کے اندر چیک کرو کہ کیا کوئی قرآن کے معنوں کو، اس کے میننگز کو، اس کی ٹرمز کو آگے پیچھے کر کے چینج تو نہیں کر رہا. اگر کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ ماں قبل قوموں کی بربادی اور تباہی کی جو ریزن تھی وہ اس امت کے اندر آ چکی ہوئی ہے. اس کو ٹھیک کرنا ہے، پورا زور لگا کے کوشش کرنی ہے کہ ہم جتنا اپنے آپ کو ان غلطیوں سے بچا سکیں. یہ دوسری ریزن میں آپ کو دے رہا ہوں، ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے. ٹھیک ہے، اب کرتے کیسے تھے؟ یہ بڑا کمال، ایک سسپینس ہے، سوچنے کی بات تھی کہ وہ یہودی کلمے کو اس کی جگہ سے ہٹاتے کیسے تھے. یہ سوال ہے. تو اللہ نے بتایا، اللہ نے کہا کرتے یہ تھے کہ کہتے تھے سمعنا وعصینا واسمع غیر مسمع وراعنا لین بألسنتہم وطعنا فی الدین. کہتے یہ تھے سمعنا، ہم نے سن تو لیا ہے، وعصینا، مگر ہم نے نافرمانی کی. کہتے تھے سنا ہے مگر سنتے کوئی نہیں تھے، اور جو کہتے تھے وہ ان سے کہا نہیں گیا ہوتا تھا. یعنی وراعنا، ہمارا چرواہا، لین بألسنتہم، اپنی زبانوں کو موڑتے تھے، وطعنا فی الدین، تاکہ دین میں ضرب لگائیں. طعن عربی زبان کے اندر، یعنی اردو میں جیسے کہتے ہیں نا تانا مارنا، ٹونٹ مارنا، اس کا ایک مطلب ٹونٹ بھی ہوتا ہے، ایک مطلب ہوتا ہے ڈینٹ، ڈیمیج کرنا کسی چیز کو. ٹونٹ بھی بیسیکلی ایک بندے کی پرسنالٹی کو ڈیمیج کرتا ہے.
تو بیسیکلی مطلب یہ ہے کہ تان فی الدین، جسے کہتے ہیں تان و تشنی کے تیر، جس طرح بولتے ہو تو، وطعنن فی الدین، دین کو ڈیمیج کرنے کی، ڈنٹ ڈالنے کی، ٹونٹ کرنے کی، چھیڑ خانی کرنے کی، مینوپولیٹ کرنے کی کوشش کرتے تھے. واٹ ایور یو وانٹ ٹو سے، یہ وہ چیز وہ کرتے تھے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا اگر وہ یہ نہ کرتے لکانا خیر اللہم، ان کے لیے اچھا ہوتا، وہ اقوام، اور یہ زیادہ مضبوط چیز ہوتی سوسائٹی کے اعتبار سے، اقوام زیادہ مضبوط ہوتی سوشلی. ولیکن لعنہم اللہ بکفرہم، لیکن اللہ نے پھر ان کے کفر کی وجہ سے ان کو دھتکار دیا، ان کو تیاگ دیا. فلا یؤمنون الا قلیلا، تو اس قوم کی حالت یہ ہو گئی کہ ان میں مومن گنتی کے رہ گئے، مومن گنتی کے رہ گئے، گنتی کے. آج میں مسلم نوجوانوں سے سوال پوچھتا ہوں، یہود کسی وقت اپنے آپ کو اللہ کے محبوب قوم کہا کرتی تھی، چنیدہ قوم. انہوں نے یہ غلطی کی کہ غلو تو کیا کہ حق سے ہٹ کر چیزوں میں مبالغہ کیا، ایگزیجوریشن کی، اور دوسری چیز یہ کی کہ انہوں نے اللہ کے قانون کو بدل کر رکھ دیا. اب کوئی سوال ہے بدلا کیسے؟ مختلف چیزیں ہیں، جیسے موجودہ بائبل کا آج میں نے آپ کو بتایا یا سناتن دھرم کی کتابوں کا، مگر یہ چیز سمجھنے کی ہے کہ وہ کئی دفعہ کلمے کی جگہ تبدیل کرتے تھے. تو آج میں مسلم نوجوانوں کو کہتا ہوں کہ آپ کے ارد گرد آپ کو کئی دفعہ یہ چیزیں دکھائی دیں گی کہ لوگ شرک کی ڈیفینیشن بدل دیں گے. ٹھیک ہے. توحید کو شرک کر دکھائیں گے، شرک کو توحید کر دکھائیں گے. آپ کبھی مورتی پوجکوں سے بات کر کے دیکھ لیں، وہ ہر چیز ہی تبدیل کر دیں گے آپ کے لیے. ہاں؟ آپ کبھی یہود و نصارہ سے بات کر کے دیکھ لیں، آپ کو فرق پتہ چل جائے گا. وہ کہیں گے توحید تو مانتا ہی، اصل توحید ہی ہمارے پاس ہے جی. آپ حیران و پریشان ہو جاؤ گے. ہاں، مسلمان سوچ میں پڑ جائے گا، ہیں اصل توحید سناتنی کے پاس ہے. ہاں، بڑھ گیا پھر، ہاں کھڈے چ بڑھ گیا، یہ تو گئے. مگر سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا کہ تم پچھلی قوموں کے ساتھ ایسے سملر مشابت اختیار کر جاؤ گے جیسے ایک پاؤں ایک جوتی دوسرے جوتی سے مشابت کرتی ہے، تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا آج ہم تحریف کے مرتکب تو نہیں ہو رہے؟ یہ دوسری ریزن ہے پچھلی قوموں کے زوال کی، قانونی طور پر، اجتماعی طور پر، معاشرتی طور پر، اخلاقی طور پر اور انفرادی طور پر، بلکہ مذہبی طور پر بھی. ٹھیک ہے جی، یہ دوسری وجہ تھی. آئیں چلتے ہیں تیسری وجہ کے اوپر، اور یہ تیسری وجہ سب سے بھینکر روپ میں تباہ کرتی ہے. اس کے پیچھے ریزن ہے، وہ آپ کو سمجھا دیتے ہیں. مشہور آیت تیسری وجہ میں آپ کے سامنے رکھتے ہیں، سورہ آل عمران کی 64 آپ کی اسکرین پر. اگین آپ سے پہلے کی قومیں، غور کرنا آپ سے پہلے کی قومیں کیا کر رہی تھیں، اور کیا ہم اس مشابت کے اندر تو نہیں پڑے ہوئے. بس یہ غور کرنا آپ نے، اگر آپ نے یہ غور کر لیا آپ بچ جاؤ گے. ٹھیک ہے. تو تیسری وجہ ہے شرک. اب کوئی کہہ سکتا ہے ہاں اہل کتاب تو ہندو مورتیاں بناتے ہیں تو ہی شرک نہیں ہوتا. عامر بھائی میرے خیال سے کبھی ہوتا ہوگا نا، ہے نا؟ ہاں ریلیکس، آل از ویل، آل از ویل. نہیں، سوری، نہیں. کرے گر غیر بت کی پوجا تو کافر، کرے گر غیر بت کی پوجا تو کافر، ٹھہرائے خدا کا بیٹا تو کافر.
مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں، پرستش کرے شوق سے جس کی چاہیں. نہیں، سوری، یہی وجہ ہے کہ قرآن نے اہل کتاب کو تنہا نہیں چھوڑا. کہا اے نبی ان سے کہیں تعالو، ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں، الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم. او پہلے کی قوموں، ان پر غور تو کرو. پہلے کی قوموں، آؤ اس بات کی طرف جو ہم میں اور تم میں ایک ہیں. مسلمانوں آج غور کرنا کہ کہیں ہم قرآن کے برعکس تو نہیں کہہ رہے. ہم یہ تو نہیں کہہ رہے کہ اے اہل کتاب آؤ ان گناہوں کی طرف جو ہم میں اور تم میں ایک ہیں. کہیں ہم یہ تو نہیں کر رہے. ہوئے غور کر لو خدا کا واسطہ ہے نوجوانوں، کہ اگر جواں ہوں میری قوم کے جسور و غیور، کلندری میری کچھ کم سکندری سے نہیں. نوجوانوں کی ضرورت ہے اس وقت. ہاں، میرے جیسے بڈھے بابوں کی نہیں. میری تو آخری ریلیں چل رہی ہیں، تھوڑے سے دن ہیں. آپ نوجوان ہو، ہمیں تو آپ کی فکر ہے کہ آنے والوں کو کیا دے کر جائیں. چلو کچھ سبق دے کر جائیں، وہ ہمیں کچھ دعا دے کر جائیں. کہ کچھ ہم ان کو اور وہ ہم کو کچھ دے کر جائیں. ہاں نا، بات تو لے دے پر ہوگی. تو اب سنو، اللہ نے کہا اہل کتاب، اللہ کے رسول ان سے کہیں کہ کتاب والو آ جاؤ نا ایک ایسی بات کی طرف جو تم میں اور ہم میں ایک. کیا؟ اللہ نعبد الا اللہ، ایک وحدہ لا شریک اللہ کی پرستش کریں گے. اب یہاں دو چیزیں سمجھنے کی ہیں. عبادت، نعبد، عبادت کا مطلب 5 وقت نماز پڑھنا نہیں ہے. صرف عبادت صرف پوجا پاٹ کا نام نہیں ہے. عبادت چرچ میں جانے کا صرف نام نہیں ہے. عبادت کا مطلب ہوتا ہے اپنی مرضی کو ایک اللہ کی مرضی کے تحت کر لینا، اس کے انڈر کر لینا. اسے کہتا ہے عبادت. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. جن اور انس کو فری ول دی ہی اس لیے گئی تھی لیعبدون، تاکہ اس کو میرے انڈر کریں. یہی امتحان ہے، ورنہ تو تخلیق کا مقصد ہی نہیں اور فری ول دینے کا مقصد ہی نہیں. میں آپ سے کہوں کہ مجھے آپ سے 5 لاکھ روپیہ چاہیے اور آپ کے پاس 5 لاکھ روپیہ ہو ہی نا، تو آپ نے مجھے کدو دینا ہے، بابا جی کا ٹھلو دینا ہے، کچھ بھی نہیں دینا. آپ کے پاس ہی نہیں ہے، آپ کے پاس ہی نہیں ہے. آپ اپنی فری ول کو اللہ کی مرضی اور ول کے تحت دے ہی سب سکتے ہیں جب آپ کے پاس خود ہو. اس کے علاوہ تو ہے ہی نہیں. اسی کو عبادت کہتے ہیں. جس کسی نے اپنی مرضی کو اللہ کے حوالے کر دیا اس نے عبادت کی ایک اللہ کی. کبھی اس عبادت کے نشے کو یا اس عبادت کے لطف اور مزے کو لے کر تو دیکھو. اور مسلمان کے ذہن میں یہی چیز پھنس گئی ہے کہ 5 وقت صرف یہ دوبارہ جملہ بول رہا ہوں، صرف 5 وقت نماز پڑھنا یہ عبادت ہے. نہیں، عبادت کے اندر شامل ہے. ہاں، عبادت کے اندر. دوسری چیز کیا کہی؟ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا، صرف اللہ کی عبادت نہیں کریں گے بلکہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے.
اللہ، ایک منٹ اللہ، یہ ذرا سمجھاتے جائیے، آپ کا کلام ہے، ہم ایمان رکھتے ہیں، مگر اللہ ایک سوال ہے، ذرا سمجھائیے، آپ کے ساتھ شریک بنائیں گے کیسے؟ آپ کی طرح کا تو کوئی ہے ہی نہیں. سوال ہے نا، پوائنٹ ہے. سورہ شورا کی آیت نمبر 11 میں اللہ آپ نے خود فرما دیا تھا کہ لیسا کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. آپ کے جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں، تو شریک کیسے ٹھہرائیں گے؟ شریک تو ٹھہرا ہی نہیں سکتے. اللہ نے کہا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ. چلو میرا شریک نہیں، میرے جیسا کوئی نہیں، میرا کوئی ساجی نہیں، میرا کوئی ہم پلہ نہیں، میرا کوئی برابری کا نہیں، میری کوئی ٹکر کا نہیں، میرے کوئی منصب کا نہیں، میرے کوئی مرتبے کا نہیں، میرے جیسے کوئی جاہو جلال کا نہیں، میری جیسی کوئی صفات کا نہیں. میرا اللہ کہہ رہا ہے. تو پھر اپنے ٹکے ٹکے کے حقیر انسانوں کو مجھے چھوڑ کر رب کیسے بنا لیتے ہو تم؟ پھر کیسے بنا لیتے ہو؟ یہ کیوں کرتے ہو؟ پھر مٹی کے پتلے کو جو تمہارے سامنے جوان ہوتا ہے، تمہارے سامنے بیمار ہوتا ہے، تمہارے سامنے پخانے کے لیے جاتا ہے، تمہارے سامنے گرتا اور کمزور اور گڑ گڑاتا ہے، تمہارے سامنے مرتا ہے، تم اپنے ہاتھوں سے دفناتے ہو، بے بس نظر آتا ہے. اربابا من دون اللہ. پھر جب جانتے ہو کہ اس کا کوئی ساجی نہیں، مانتے ہو کہ اس جیسا کوئی نہیں، تو پھر ان ٹکے ٹکے کے اور رتی اور ذرے کے دھوڑ کے بنے ہوئے انسانوں کو میرے علاوہ پھر رب پکڑ کیسے لیتے ہو تم؟ یہ بھی نہ کرنا. پھر آ جاؤ، آ جاؤ اس کام کی طرف، یہ بھی نہ کرنا. فَإِن تَوَلَّوْا. ہاں اب دیکھ لو، بات بڑی لاجیکل ہے. تو اگر اس سے بھی پھر جانا ہے، فَقُولُوا، تو اے مومنو، کم از کم تم تو اپنی صفیں ٹھیک کر لو نا، کہ اشہدو، فَقُولُوا اشہدوا، اشہدوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ. تم کہو کہ بھائی گواہ ہو جاؤ، ٹھیک ہے، تم ہماری گواہی دے دو بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، ہم تو بھائی اس چیز کے اوپر آ گئے اللہ کے فیصلے کی طرف. اب میں مسلمانوں سے یہ پوچھتا ہوں، اگر اہل کتاب اس منہج سے ہٹ گئے تھے جو ان کی بربادی کا سبب بنا، اور جس ایک نقطے کے اوپر اکٹھا کرنے کا قرآن ہمیں اجازت دیتا ہے، میں سمجھتا ہوں 2 آیتیں قرآن کے اندر ایسی ہیں جو پوری دنیا کے کانسٹیٹیوشن سے اوپر ہیں. پوری دنیا کے جتنے کانسٹیٹیوشن ہیں نا مین میڈ، ان سب سے اوپر ہیں سوسائٹی کی پرابلم سوالو کرنے کے لیے. 2 آیتیں، ایک آپ کی اسکرین پہ ہے، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، اور دوسری سورہ الکافرون کی آخری آیت ہے لکم دینکم ولی دین. اگر پوری دنیا کے اندر ان 2 قوانین اور اصولوں اور پرنسپلز کے تحت 2 انسانوں سے لے کر 2 بر اعظموں تک اختلاف ہوں، رب کعبہ کی قسم مسئلے حل ہو سکتے ہیں ان 2 آیتوں کی روشنی میں. چاہے ایک گلی محلے کے 2 بچے ہوں یا 2 بر اعظموں کی حکومتیں ہوں. تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم لکم دینکم ولی دین. ایک آیت آپ کے سامنے. تو میں سوال پوچھتا ہوں، کہیں ہم اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر ایک دوسرے کے کسی کو پکڑ کے اس کی عبادت میں تو نہیں لگ گئے ہوئے؟ سوال اٹھتا ہے نا. سورہ توبہ میں اللہ فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اتخذوا
احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ. جی سورۃ توبہ میں اللہ نے فرمایا کہ اہل کتاب نے یہ کیا تھا کہ وہ اپنے احبار اور اپنے ربا جو ربی تھے، اربابم من دون اللہ، وہی ٹرم یوز ہوئی ہے جو سورہ آل عمران میں ہوئی ہے، اربابم من دون اللہ. اور ادھر بھی آیا اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابم من دون اللہ. انہوں نے اپنے ربیوں کو، اپنے احبار کو، اپنے علماء کو، اپنے پادریوں کو، اپنے مولاناؤں کو اور اپنے بزرگوں کو، اپنے بڑوں کو انہوں نے جناب ارباب من دون اللہ، اللہ کے علاوہ رب بنا لیا ہوا تھا. تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا آج ایسا کہیں ہو تو نہیں رہا؟ سوچنے کی بات ہے. ابن قیم الجوزیہ 8ویں صدی کے بہت بڑے امام گزرے ہیں، ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں. ابن قیم الجوزیہ انہوں نے کتاب لکھی ہے اعلام الموقعین. اعلام الموقعین اس کے پہلے والیوم میں نا، پہلے ہی میرے خیال سے پہلا یا دوسرا چیپٹر ہوگا، والیوم پہلا ہی ہے. عربی میں جو کتاب چھپی اس میں تو 4 والیوم والا بھی ہے، 6 والا بھی ہے. تو پہلے والیوم میں جس کا بھی آپ ایڈیشن کھولیں گے، اردو میں بھی بائی دا وے چھپ چکی ہے. اعلام الموقعین بھی پڑھتے ہیں کچھ لوگ، اعلام الموقعین بھی پڑھتے ہیں، دونوں طرح پڑھا جاتا ہے. تو وہ جو کتاب ہے اس کا والیوم 1 کے اندر ابن قیم الجوزیہ سورہ نساء کی جو آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ ورسولہ. یہ جو آیت ہے نا، ہاں یہ جو آیت ہے، اس آیت کو ابن قیم الجوزیہ ذکر کرنے کے بعد پتہ کیا لکھتے ہیں؟ کہتے ہیں اپنے اختلافات کا حل بھی اللہ اور اللہ کے رسول سے ہٹ کر کسی سے کروانا یہ غیر مومن کی نشانی تو ہو سکتی ہے، مومن کی نہیں، ایمان کی نشانی نہیں ہے. چیک کرو ذرا. اس کا مطلب یہ ہے اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کرنے کے لیے اسے سجدہ کرنا ضروری نہیں ہے. پوائنٹ سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت، اللہ کے علاوہ کسی کو رب بنانا، اللہ کے علاوہ کسی کے ساتھ شرک کرنا، اس کی علامت صرف اس کے سامنے سجدہ کرنا نہیں ہے. اس کو وہ اختیار یا اس کے ساتھ وہ معاملہ کرنا ہے جو صرف اور صرف اللہ کے لیے ہوتا ہے. تو اب دیکھیں سورہ نساء کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. اگر تم میں آپس میں اختلاف ہو جائے تو دیکھو کرنے کا کام یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول سے فیصلہ کروانا. ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو. اس سے یہ چیز پتا چلی کہ اللہ کے علاوہ کسی کی بات کو دین سمجھنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کسی کی بات کو دین سمجھنا، یہ گویا ایسے ہے جیسے اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان کا انکار کر دینا ہے. پوائنٹ سمجھ آیا؟ یہ ابن قیم الجوزیہ نے یہ پوائنٹ لکھا ہے، یہ شرط ہے ایمان کی. یہ ایسے ہے کہ اگر آپ نے اپنے تنازعات کا فیصلہ اللہ اور اللہ کے رسول سے ہٹ کر کسی سے کروایا، ایسے ہی ہے جیسے آپ نے اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان سے انکار کر دیا. یہ ایسے. چلو ایک اور آیت دے دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلا وربک لا یؤمنون، یہ بھی غالباً میرا سورہ نساء میں ہی ہے. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. تیرے رب کی قسم اے محمد بن عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام، تیرے رب کی قسم، ان میں سے کوئی ایک بھی مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے تمام تنازع، تمام ڈسپیوٹس اور کنفلکٹس کے فیصلے تجھ سے نہ کروا لیں.
مومن نہیں ہو سکتے. اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے